السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس نمبر 43 اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے اور آپ شاید منتظر بھی رہتے ہیں ہمارے اس ایپیسوڈ سوال جواب کے، کیونکہ اس میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں بہترین سوالات، نئے نئے سوالات منفرد انداز میں، اور ان کے شرعی تفصیل اور تسلی بخش جوابات۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال ہے، یہ ایک بہن ہے، ان کا نام تو نہیں ہے اس میں، انون نمبر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جو ڈاگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے تھوک سے بنے ہیں، پر شیطان تو اتنا برا اور دغا باز ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ڈاگ میں اتنی وفاداری اور اتنی معصومیت اور پیار کیوں رکھا ہے؟ یہ ہونے پر بھی کہ وہ ایک شیطان کے تھوک سے بنا ہے، اور اسلام میں اس کو پالنا حرام بھی ہے، اور اگر مجبوری میں کسی کو رکھنا پڑ جائے کتے کو تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، ایک تو یہ سوال ہے کہ کتا حرام کیوں ہے، اور یہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس، ناپاک اور حرام پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتا ناپاک کیوں ہے، بالکل یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے کہ کہا جائے کہ انسان انسان کیوں ہے، اور مرد مرد کیوں ہیں، اور عورت عورت کیوں ہے، اور کتا کتا کیوں ہے۔ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کیوں کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بیان کے بعد، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بعد کہ کتا نجس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل اور وضاحت اور ریفرنس کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا کون عقل مند ہوگا جسے پیشاب اور پاخانے کی نجس اور ناپاک ہونے کی دلیل سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بعض وہ دانشوران، عقل مند مائنڈیڈ، جن کو یہ سمجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان انسان ہے، بندر کی اولاد نہیں، عورت عورت ہے، مرد نہیں، وہ اگر پیشاب کو بھی آب حیات اور دوائے شفا بتائیں، اور گندگی میں بھی وٹامن بی اور سی کا سراغ نکال لائیں، ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے۔ رہا یہ کہ کتا تو وفادار جانور ہے، اس کو کیوں نجس قرار دیا گیا؟ اس سوال کو اٹھانے سے پہلے اس بات پر ہمیں غور کر لینا چاہیے، کیا کسی چیز کا پاک یا ناپاک ہونا فرما برداری اور بے وفائی پر ڈیپینڈ ہے؟ یعنی یہ اصول کس فلسفے کی روح سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اصول کون سا قانون بتاتا ہے کہ صحیح ہے کہ جو چیز وفادار ہو وہ پاک ہوتی ہے، اور جو چیز بے وفا ہوتی ہے وہ ناپاک کہلاتی ہے؟ اس کے علاوہ اس بات پر بھی غور کرنا ضروری تھا کہ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا۔ کسی چیز کے صرف ایک آدھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری اور حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ کتے کے اندر وفاداری ایک خوبی ہے جو کتے میں بھی پائی جاتی ہے، اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے مالک کا، جو اس کا مالک حقیقی نہیں ہوتا بلکہ ایک حکمی مالک ہوتا، حقیقی مالک تو سب کا اللہ ہے۔ تو ایک کتا جو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے اور اس کے در کو نہیں چھوڑتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے مالک کے حقیقی سے
کے در کو نہ چھوڑے اور اس کو اس کی وفاداری کرے، اس کے آنکھوں کے اشارے اور حکموں پر زندگی گزارے، یہ ہونا چاہیے۔ اور کتے سے اس خوبی وفاداری کی عادت سے انسان کو نصیحت لینے چاہیے، لیکن اس کی ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف، کتنے ہی عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں جو اس کی نجاست اور اس کے گندے اور حرام ہونے کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے ہمیشہ لڑتے رہنا، اپنے برادری کے کتوں سے لڑتے رہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، کوئی بھی مردار جانور ہو وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، گندگی کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ ان تمام اوصاف اور خصلتوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں۔ یہاں یہ بھی آپ کو میں کلیئر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے، ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ نے پاک چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے، تاکہ ان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت اور پرسنالٹی پر منتقل نہ ہو، ٹرانسفر نہ ہو، اور اس کے اخلاق، انسان کے کردار کو متاثر نہ کرے۔ خنزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ایک ایسی چیز ہے جو کہاوت کے طور پہ کہی جاتی ہے۔ جو قوم ان گندہ چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گی، اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات زیادہ سرایت کریں گے، جن کا مشاہدہ ہم اور آپ آج کے اس دور میں بخوبی اور کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ صحت اور رفاقت بھی اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، اخلاق پر کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ریزن اور ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت اور نیک آدمی کی رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے، اور بد آدمی کی صحبت اور بد کی رفاقت سے انسان کے اندر بدی آتی ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت اور رفاقت تک ہی محدود نہیں، بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طریقے پر منتقل ہوتے رہتے، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ کتے کے اوصاف و اخلاق انسان کے اندر ٹرانسفر ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، کیونکہ کتے کی مصابحت اور اس کی گیدرنگ اور اس کی رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست اور گندگی کی عادت منتقل ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سائنس جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق کتے کے اندر جراثیم، بیکٹیریا بے حد مہلک ہوتے ہیں، اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جو ہے جان جانے کا پورا کیا ہے چانسز ہوتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام قرار دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہو، بلکہ اس کو ساتھ میں رکھنے سے، اس کی مصابحت سے پر بھی بالکل طریقے سے پابندی عائد کر دی۔ جس طرح ڈاکٹر کسی مجذوم، کوڑی اور تعاونی اور وبائی بیماری کا شکار مریض کے ساتھ رہنے سے کی ممانعت کر دیتے ہیں، بالکل منع کر دیتے ہیں، بس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اور ہلاک کرنے والے اثرات سے محفوظ کر دیا۔ اور یہ کہنا کہ کتے کی تخلیق اور پیدائش کا ایک عجیب دلچسپ واقعہ ہوا، اس کی کیا تحقیق ہے، لکھا ہے مذہب کی قدیم کتابوں میں اور تفسیر کی جو ہے بالکل غیر معتبر روایات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت
کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی عبادتوں کا، ریاضتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور حتیٰ کہ اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اس کے ہر آسمان پر ایک الگ نام تھا، کہیں ذاکر، کہیں عابد، کہیں شاکر۔ اس کی عبادتوں سے متعلق اس کے نام بھی آسمان پر مقرر تھے۔ اور یہ آتا ہے کہ کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ بہرحال یہ ان سجدوں اور ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جہاں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کریں، وہیں پر شیطان کو بھی یہ حکم دیا، لیکن شیطان نے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، وہ غرور کا شکار ہو گیا تھا، وہ حسد کا مارا ہو گیا تھا، اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر شیطان اور ابلیس ملعون نے حقارت کے ساتھ جو ہے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف اور ٹنڈی کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ میں موجود ہے۔ اللہ نے ناف کی مٹی سے جو ہے اس مٹی سے پھر کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں اور عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ اور تو یہ جو پوسٹ ہے اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہے آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس سلسلے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے گا کہ کتے کے متعلق جو بھی باتیں عوام میں مشہور ہیں، اور یہ جو کتا شیطان کے تھوک سے پیدا ہوا ہے تو اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو شیطان نے بغض اور حسد سے اپنا تھوک جمع کر کے آدم علیہ السلام کے مقام ناف میں ڈال دیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اور اس سلسلے میں تفسیر روح البیان میں ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ سب غیر معتبر روایتیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بے حقیقت، غیر معتبر، تفسیر کی من گھڑت اور موضوع روایتوں سے یہ بات چل پڑی ہے، اور اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ بھائی اس پر عقیدہ نہ رکھیں گے تو فلاں عبادت انجام نہیں دے سکیں گے، یا فلاں ہماری کیا ہے عبادت نہیں ہوگی، یا ہمارا فلاں عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ان اسرائیلی اور غیر معتبر تفسیری روایتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی، کیسے بنائی اللہ جانتا ہے، لہذا اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جو ہے اس سلسلے میں یہ جو حقیقت جو چل رہی ہے، یہ کتے کو شیطان کے تھوک سے پیدا کیا گیا، یہ 100% یقینی نہیں ہے۔ جی، رہا یہ کہ کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ احادیث میں کتا پالنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور ایک حدیث میں تو ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنے والے کے اعمال سے روزانہ 1 قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کتوں کو گھر میں رکھنا خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے، اس لیے کتوں کے پالنے سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے
یا شکار کے لیے پالا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ حفاظت یا شکار کی نیت سے کتے کو پالنا درست ہے۔ جن احادیث میں شکار یا حفاظت کی غرض سے کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بخاری شریف کی روایات ہیں، اور بخاری شریف کا اصح الکتب ہونا کسی بھی علم والے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لہذا بخاری کی روایت بالکل صحیح ہے کہ شکار کتے کو حفاظت یا شکار کی غرض سے پالا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتے کا ذکر سورہ کہف میں اصحاب کہف کے تذکرے کے ساتھ آیا ہے، جہاں صحاب کہف کا تذکرہ ہے وہی ان کے کتے کا ذکر آیا۔ وہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتا پلنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا اس لیے وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا۔ اور بہرحال فریع احکام میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسی پیغمبر کی شریعت میں کوئی چیز جائز ہو، دوسرے پیغمبر کی شریعت میں وہ چیز کیا ہے منع ہو، ایسا بہت سارا ہوا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جو لوگ دلیل دیتے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں۔ ہاں البتہ لکھا ہے کہ مفسرین نے کہ اصحاب کہف کا کتا چونکہ صلحاء اور بزرگ اور نیک اور صالحین کے ساتھ رہا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے مطلقاً کسی بھی کتے کی فضیلت پر یہ دلیل دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔